علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال قرآن و حدیث دے اس درس دے سلسلے نو جڑا جمعہ دے خطبات اندر عرض کیتا جاندا ہے، اللہ سونا انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کے دعا کرو کہ قرآن و سنت دے مطابق جو مسائل بیان ہوندے نے
اللہ انہاں تے مینوں اور تہانوں عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خطبات جمعۃ المبارک اندر بلا تمہید واز شروع ہوندا ہے، 2-3 گھنٹیاں دی گفتگو 50 یا 55 منٹ اندر عرض کرنی ہوندی ہے۔ اس واسطے اج دا عنوان بھی اسی طریقے نال بغیر کسی تمہید دے شروع ہو رہا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ آج میں خطبہ عرض کرنا ہے۔ اصل اندر بے نماز کا انجام آکھیا گیا، لیکن میں جدو نالج کیتا، کتاباں پڑھیاں، مطالعہ کیتا، یہ بعد میرے ذہن اندر بات آئی کہ کلا صرف عنوان اے نہ ہوئے، اے چیز نہ بیان کیتی جائے کہ بے نماز دا انجام کی ہوئے گا، بلکہ نال نال نمازی دا مقام بھی دسنا چاہیے، نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام۔ اج دا عنوان جڑا کہ جی نمازی کا مقام، بے نماز دا انجام تے اج دا عنوان تے سنو توجہ نال بیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ سارے کہو، ادھے نہیں سب کہو سبحان اللہ۔ یہ نمازی دا مقام بیان ہو رہا ہے اور نال اگے بے نماز دا جدو انجام آوے تے استغفر اللہ کہنا ہے کہ اللہ سانو بے نمازاں تو ساڈی جان چھڑا دے، نمازی بن جائیے تے بے نماز لوگ اندر ساڈا شمارا نہ ہون دے بھی۔ لے جی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگاں دے بارے اندر ان لوگاں دے اوصاف بیان کردے ہویاں کہ جڑے لوگ نماز نو قائم کرنے والے، قائم دا مطلب اے ہویا کردا ہے کہ نماز صحیح سنن اور فرائض نو ادا کردے ہویاں پوری نفل سنت فرض ساری پوری نماز پڑھی جائے، نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھی جائے اور نمازاں تے حفاظت کیتی جائے، اینو آکھدے نے نماز دا قائم کرنا۔ فرمایا او لوگ جڑے یقیمون الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کر دینے نا، نال فرمایا انہاں دی شان یہ بھی ہویا کر دیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا اللہ دے دتے ہوئے رزق وچوں خرچ ہی کردے نے۔ نمازی بندہ سخی بھی ہویا کردا ہے، اللہ دے دتے ہوئے وچوں خرچ ہی کردا ہے۔ نال فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ہے مقام۔ فرمایا اے ہوئی تے لوگ نے جنہ دے بارے اندر فرمایا گیا کہ پکے تے سچے مومن نے نال اللہ نے فرمایا انہاں دا مقام کی ہوئے گا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا انہاں واسطے اللہ نے درجات رکھے نے نا، اللہ دے نزدیک بڑے بڑے اعلیٰ درجات ان لوگاں واسطے، نال اللہ دی طرفوں مغفرت ہے نا، اور نال نال فرمایا ورزق کریم۔ یہ رزق کریم تے جنت نو بولیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انہاں واسطے جنت الاٹ کر رکھی ہے نا، اور نال فرمایا کہ انہاں لوگاں دا اے بھی مقام ہوئے گا نا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ واہ قرآن تیری عظمت تو قربان، اتنا پیارا جام۔ یہ دو پہلو میرے آج دے خطبے اندر ہون گے، ہر میرا ویر کے سکتے اے لکھے گا، لکھن والا پڑھن والا آج دے عنوان نو پڑھے گا کہ نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام کس طریقے نال۔ فرمایا ویکھو نمازی نو مقام ملن لگیا ہے، ایک تے فرمایا نمازی واسطے درجات عند ربہم، اللہ کو لے بڑے درجات رکھے نے رب نے، اور نال دوسرا مقام یہ ہوئے گا نا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔
الرحیم نال نال فرمایا تیسرا مقام دیکھو نمازی بندے دا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے چو اللہ دے فرشتے انہاں تے نازل ہون گے، فرشتے داخل ہون گے اور آکھن گے کہ نمازیو سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ ایڈا صبر سی تہاڈے اندر کہ تسی لوگ تکلیف اندر بھی ہوندے تاوی نماز نہیں چھڈیا کردے سو۔ اے نماز تے ایڈی دوائمی کیتی، ایڈی ہمیشگی کیتی، نماز تے اتنا زیادہ پکے ہو گئے۔ ان سلام علیکم تہاڈے تے سلامتیاں ہی سلامتیاں نے، نال آکھن گے کیوں اے سلامتیاں ملیاں، کیوں انعام ملے؟ بما صبرتم تہاڈے صبر دی وجہ کر کے، اور نال فرمان گے فنعم عقب الدار کتنا چنگا کتنا بہترین تہاڈا آخرت والا گھر ہے۔ واہ جی واہ، نمازی کا مقام سننا ذرا نال نال، جتھے ایتاں سنیاں نمازی دے مقام دے بارے اندر، نال قرآن سنو بے نماز دے انجام دے بارے اندر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت اندر انہاں مجرماں تو سوال کیتا جائے گا کہ تسی لوگ ما سلککم فی سقر، تسی لوگ آگ اندر کیوں سڑ رہے ہو، جہنم اندر کیوں سڑدے نظر آندے ہو؟ اگے بے نماز کہے گا، یہ سارے بے نمازی گل کر کے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں پڑھتے سا، بے نماز ہویا کرتے سا، نماز نہ پڑھن دے جرم اندر سانو جہنم دی اگ اندر ساڑیا جا رہے۔ اللہ دا قرآن جے قرآن لوگو کچیاں گلاں نہیں نے، قرآن یا پیارے محمد دا فرمان پکیاں پکیاں باتاں صرف مسجدی گفتگو کرنے والا ادنا جا طالب علم تہاڈے سامنے آئے روز نویں نویلے عنوان عرض کردا رہندا ہے۔ توجہ نال سنو تے ایمان تازہ ہو، علم اندر اضافہ ہوئے اور نال نال عمل اندر پختگی ہوندی چلی جائے۔ فرمایا انہاں لوگاں تو سوال ہوئے گا کس جرم دی بنا تے تسی لوگ جہنم اندر سڑ رہے ہو؟ یہ اگو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں پڑھیا کرتے سا۔ وہ سمجھے ہو بھائی نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام۔ فرمایا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ اور سنیاں نے ایتاں نمازی دے مقام دے بارے اندر، بے نماز دے انجام دے بارے اندر۔ اللہ اکبر، ہوں سنو مقام اور انجام دے بارے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف دی حدیث ہے نا، میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دونوں جزاں دی وضاحت فرمائی ہے نا، دونوں پہلوؤں دی وضاحت فرمائی ہے نا۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی ہوئی حضرت ابو مالک اشعری کہ میرے پاک پیغمبر نے جدو جنت دے بالا خانیاں دا ذکر فرمایا سی نا، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا سی اے ہو جے جنت اندر بالا خانے اللہ نے تیار کیتے کہ جنہ دا اندر دا حصہ باہر دا حصہ اندروں نظر آ رہا ہوئے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ بولے سن کہ قال لمن یا رسول اللہ، سوڑیو کیڑا خوش نصیب ہو بندہ، کس خوش نصیب واسطے اے بالا خانے۔ حضرت فرمایا تھی قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نيام،
فرمایا او بندہ یہ اندر بھی نماز کا ذکر فرمایا اس بندے نو یہ چیزاں ملن گیاں بالا کھانے ملن گے جیڑا اپنی گفتگو بڑے نرم انداز نال کردا ہے اوچھا انداز استعمال نہیں کردا نرم نرم بولیاں بولن والا بندہ قول لمن اطاب الکلام واطعم الطعام لوگاں نو کھانا کھلاندا ہے لوگاں دیراں دیاں دعوتاں کردا ہے نال فرمایا وبات قائما والناس نیام کھڑے ہو کے رات گزاردا ہے نماز دی حالت اندر تے لوگ جدوں ستے ہوئے ہوندے نے نا اے ہوئی میرے پاک پیغمبر دے صحابی مسلم شریف دی حدیث دے راوی نے نا کہندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا والحمد للہ تملا المیزان یہ ہے نبی دا فرمان فرمایا او بندہ کہ جڑا یعنی صرف پاکیزگی اختیار کرنے والا بندہ اے شطر الایمان فرمایا نصف ایمان یا ایمان دا حصہ جے پاکیزگی بغیر پاکیزگی بغیر طہارت بغیر صفائی دے ایمان مکمل نہیں ہوندا نال فرمایا جڑے والحمدللہ والے کلمات نے نا تملا المیزان فرمایا اے وزن نو بھر دینے والے ترازو نو بھر دینے والے کلمے نے نا سبحان اللہ والحمدللہ فرمایا اتنے کلمے کوئی بندہ بولے فرمایا ایدی اجر نال زمین و آسمان بھر جاندے نے حدیث کا دی مسلم شریف دی یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید کوئی کچی پلی روایت سند اعتبار نال کمزور ہوئے کہ شاید تے عمل کریے کہ نہ کریے یہ سوچن سمجھن دی ضرورت نہیں فلان جی سن رہے ہو نا فرمایا قرآن و حدیث نال یہ جو سبنا بادی ہے نا انہاں دا تے انوکھا ہی پیار ہے نا قرآن نال کہ جدو جاؤ مطالبہ ہوندا ہے جناب قرآن اللہ دا قرآن سنایا جائے یا پیارے نبی دی حدیث عربی زبان اندر بھی نال نال پڑھی جائے اور میں اللہ دی مہربانی نال مطالعہ کر کے آنا اللہ دے فضل نال قرآن دیاں ایتاں اور حدیث دیاں انشاءاللہ جھڑیاں لا دینا اللہ دے فضل نال ہن کوئی سمجھن والا ہوئے توجہ کرنے والا کہ بات سمجھ آندی ہے فرمایا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ زور نال کہہ دو بھی صلی اللہ باہروں آواز نہیں آئی بندے ادھے بول دے ادھے نہیں یہ کوئی جھگڑ والی گل نہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد درود دی جی میں عرض کر رہا کہ میرے اور تہاڈے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان پاکیزگی فرمایا نصف ایمان دے اور نال فرمایا والحمدللہ تملا المیزان الحمدللہ کہنا گویا کہ میزان اور ترازو نیکیاں نال بھر دینا ہے نا فرمایا میزان ترازو بھر جائے گا ایدی اجر نال تے جے کوئی بندہ کہندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ فرمایا زمین و آسمان اس بندے دے اتنے کلمیاں نو کہن نال اجر نال بھر جاندے جے نال میرے پیارے نبی نے فرمایا والصلاۃ نور والصدقۃ وبرهان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک یہ عربی زبان سمجھنے والے سمجھ گئے دے اندر بیان کی ہو گیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی نماز ہے نا نماز والصلاۃ نور روشنی روشنی ہوئے گی نا قبر اندر اندھیرا نہیں ہوئے گا نمازی بندے واسطے قبر بھی روشن ہو جائے گی نمازی بندے دی قبر اندر مرکری دے بلب چل پین گے سر چلیٹاں دی کیا روشنی ہے جو جنت دے نور دی روشنی ہوئے گی نا نماز پڑھنے والے بندے دی جنت روشن جنت دا نور نو قبر وچ ہی مل جائے
جائے گا. ان گل سمجھو نا کہ الصلاۃ نور، نماز نور جے نور مومن بندے واسطے، والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل بن جائے گا، اسے ایڈوکیٹ بن جائے گا صدقہ کرنے والے. میرے ویر نال فرمایا والصبر ضیاء، کہ صبر دیاں چاننیاں ہو جان گیاں، ایڈی پیاری روشنی لائٹنگ صبر نال ہوئے گی. نال فرمایا والقرآن حجت، قرآن دلیل بن جائے گا. یہ تینوں چیزاں، تین چار چیزاں دا ذکر ہویا، ایک نماز، دوسرا صدقہ، تیسرا صبر، چوتھا قرآن. فرمایا چار چیزاں دا ذکر کرنے دے بعد لفظ حجہ بولیا نا، حجت لک علیک، فرمایا یا تے تیری حمایت اندر یہ چیزاں حجت دلیل بن جان گیاں، یا تیرے خلاف استغاثہ دائر کرنے والیاں یہ چیزاں بن جان گیاں. نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام. اج دا عنوان سنو بھائی، اللہ اکبر کی مطلب اگر نماز بگاڑ کے پڑھیا، نماز نو درست نہ پڑھیا، پورے ارکان نماز دے ادا نہ کیتے، تو پھر یہ ہوئی نماز جتھے نور دا کم دے گی، اسے تیرے خلاف اللہ کے دربار اندر استغاثہ دائر کرنے واسطے یعنی رٹ دائر کرائے گی کہ اللہ نے مینوں بگاڑیا، مینوں بگاڑ کر کے پڑھیا، انہیں میرا ستیاناش کیتا، اللہ اینوں تباہ و برباد کر دے. اللہ کے سامنے وہ کمزور نمازاں نہ پڑھیا کرو، ہلیاں نمازاں نہ پڑھیا کرو، ایہو جیاں نمازاں جنہاں اندر خشوع و خضوع نہ ہوئے. نہ 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 ایہو جی نماز قتل نہیں پڑھنی، بلکہ سنت دے مطابق نماز پڑھنی، اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھنی، سارے نماز دے ارکان صحیح ادا کر کے پڑھنی، تاکہ نماز آکھے اللہ میری بڑی عبادت فرمائی، انہیں میریاں بڑیاں پاسداریاں کیتیاں، اللہ میری محبت کرنے والا بندہ ہے، اللہ تم ہی اوڑے دی حفاظت فرما. نماز تیرے واسطے یہ گل کرے الٹا تیرے خلاف نہ یہ چیزاں. ہوں صدقہ کرنے والا بندہ یہ واسطے کیوں یہ خلاف صدقہ ایک بطور استغاثہ پیش کرنے والا بن جائے گا، یہ خلاف دلیل کیویں بن جائے گا. ایک بندہ صدقہ کرتا ہے نا، کہندا لوگ آکھن واہ جی واہ کمال ہو گئی، بڑا سخی بندہ ہے، بڑا نیکوکار بندہ ہے، بڑے نیکی دے کام اندر خرچ کردا ود ود کر کے. یہ لوگ آکھن اگر انج دی گل آ گئی اے وہی صدقہ تیرا دیتا ہویا مسجد بن جائے گی تیرے صدقے نال، مدرسے چل پڑیں گے تیرے صدقے نال. مگر یاد رکھ لے اگر ریا والی بات آ گئی، لوگاں اندر دکھاوا آ گیا کہ لوگ بلے بلے کرن سخی صاحب سے جناب بڑا خرچ کرنے والا آخر، پھر یاد رکھ لے اے ہوئی صدقہ تیرے خلاف اللہ دی عدالت اندر دلیل بن جائے گا، تیرے خلاف حجت بن جائے گا. اور نال فرمایا کہ جناب اللہ کریم نے قرآن نہ قرآن پڑھنے والے ہو، قاری ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، قرآن دیا تلاوت کرنے والے ہو، سنو ذرا دے اندر میں بھی شامل ہوں. میرے سمیت اگر کوئی قاری تے حافظ قرآن پڑھے صرف اس غرض نال لوگ آخر جی جیاں مو گئیاں بلے بلے رہا اور دکھاوے دی گل ہوئے جناب رہا آ گیا، یہ قرآن بھی اللہ کے دربار اندر ساڈے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آخے گا اللہ یہ قاری تیری رضا واسطے قرآن سے نہیں پڑھتا سی، صرف دکھاوے دی خاطر. یاد رکھو اللہ کے دربار اندر چھٹکارے دا کوئی راہ نہیں ہوئے گا. میرے پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ایک باری قرآن پاک دیاں تلاوتاں فرما رہے سن. میرے پاک نبی مسجد اندر داخل ہوئے، حضور ایویں دیوار دی اوٹ نال لگے ہوئے یا میرے نبی ستون دی اوٹ نال لگے ہوئے قرآن پاک دی تلاوت سن رہے سن. حضرت ابو مالک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قرآن دی تلاوت فرما دے رہے، حضرت قرآن سن دے رہے. میرے نبی دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی رو رہے ہیں، ادھر قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی نے. حضرت ابو موسیٰ نے قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی. حضور اپنی آنکھاں تو اترو پونجدے ہوئے میرے نبی حضرت ابو موسیٰ دے سامنے آ گئے، عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج لگتا جویں تسی میری تلاوت سن رہے تو. پیارے نبی نے ہاں فرمایا. اللہ دے پیارے نبی نو حضرت ابو موسیٰ کہندے نے سونیا جے مینوں پتا چل جاندا کہ تسی میری تلاوت سن رہے ہو میں اس نالوں بھی وقت میٹھی آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا. حضرت ابو موسیٰ انی گل کردے نے اللہ دے نبی خاموش ہو گئے. اللہ دے نبی
خاموش ہو گئے. پوچھو علماء کرام کو لو طالب علم بھی عرض کردا جے پیارے نبی دے سامنے جڑا کام ہوے حضور او دی تنقید نہ کرن او دی تردید نہ فرمان تے آپ خاموش ہو جان. اے نبی دا فرمان بن جاندا ہے. اینو محدثین دی اصطلاح اندر حدیث تقریری بول دے جے. اے تقریری حدیث بن گئی پیارے نبی دی. اگر دکھاوے والی بات نہ ہوئے حاجی صاحب دکھاوا نہ ہوئے ریا نہ ہوئے پھر یاد رکھو اچھے انداز نال قرآن پڑھنا کہ لوگاں دے دل ویران ہو گئے نے بستیاں دل دیاں اجڑ گئیاں نے کہ قرآن میں اچھے انداز نال پڑھاں گا انہاں دے دل دیاں بستیاں آباد ہو جان گیاں. اگر اے ذہن ہوئے تو پھر قرآن پڑھنا جائز ہے. اچھی آواز نال قرآن پڑھنا جائز ہے. مسنون ہے نبی دا حکم ہے گویا کہ نبی دا فرمان ہے. سبحان اللہ. اس کر کے جو ریاضی گل ہوئی تو پھر سے بڑے بڑے توتی زبان والے کاری بلبلے قرآن بڑے بڑے اچھا قرآن پڑھنے والے وہ بھی لائناں چ لگے پے ہون گے انہاں نوں قرآن پڑھنے دا ثواب نہیں ہونا. فرمایا اے ہوئی عمل ہے کہ جن اعمال دی وجہ کر کے وہ تیری حمایت اندر فرمایا نور تے روشنیاں بن جان گے تیری حمایت اندر حجت اور دلیل بن جان گے. اگر اچھے طریقے نال نہ کیتے عمل تے ریا دکھانے والی گل ہوئی پھر اے ہوئی اعمال تیرے خلاف حجت بن جان گے. اے ہے مطلب حدیث پاک دا پیارے نبی دے فرمان دا. اللہ اکبر. اس کر کے میرے بھائیو بیان کر رہا اے مسلم شریف دی حدیث جیڑی تسی سنیے اے میرے پورے مضمون نو واضح کر دی نظر آندی ہے. ایک پاسے نمازی کا مقام اور دوسرے پاسے بے نماز کا انجام دونوں پہلوؤں نو وضاحت نال دے اندر بیان کیتا گیا. نہ ہن مقام اور انجام دے بارے اندر اللہ دے قرآن تو بھی گواہیاں سن لو. فرمایا او سورت جیڑی شروع ہوندی ہے نا فرمایا والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اے ہے اللہ کا قرآن. فرمایا جڑی سورت نون والقلم نا اے دے اندر اللہ نے اگے چل کر کے فرمایا یعنی 42 اور 43 نمبر آیت سورت نون والقلم دی پڑھ کر کے دیکھ لینا جے دے اندر فرمایا گیا کہ جس دن سخت وقت آ پائے گا یعنی سخت وقت آ جائے گا نا یعنی حقائق سارے بے نقاب ہو جان گے اللہ دی عدالت لگ جائے گی نا. اس ویلے ان لوگاں نو جڑے نماز نہیں سن پڑھیا کرتے بے نماز لوگ سننا فرمایا انہاں لوگاں نو آکھیا جائے گا تے نمازیاں نو بھی آکھیا جائے گا صاد حکم ہوئے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں آرڈر ہو جائے گا نا کہ آؤ بھی آؤ سجدہ کرو سجدہ سجدہ یدعون الی السجود بلایا جائے گا سجدے واسطے. ان جڑے لوگ نماز پڑھتے رہے نماز ادا کرتے رہے وہ تے جھک جان گے نا سجدے اندر ڈگ پہن گے نا مگر جڑے بے نماز جنہاں نے سجدہ کدی کیتا ہی نہیں ہوئے گا انہاں نوں آکھیا جائے گا جھک جانے دا حکم ہوئے گا نا. بے نماز لوگ جھک نہیں سکن گے انہاں دیاں کمراں تختے بن جان گیاں. قرآن کہندا فلا یستطیعون. ہن گل سن لیا جی بھائی کہ جڑے لوگ نماز پڑھتے رہے انہاں نوں سجدیاں دا حکم ہوئے گا وہ تے لوگ اس ویلے جھک جان گے نا سجدہ کر لین گے نا اللہ دے سامنے ڈگ پہن گے نا. جڑے بے نماز ہون گے انہاں دیاں کمراں تختاں کر دتیاں جان گیاں ایویں سیدھیاں ہو جان گیاں وہ جھک نہیں سکن گے. قرآن کہندا اگر جھکن لگن گے آکھن گے اج تے سجدے دی مہلت میں جائے ظالمو پاپیو جہان دیو دنیا تے سجدہ نہیں کیتا ہن اج کیویں سجدہ ہوئے اج تانوں عذاب مل رہا ہے نا. قرآن کہندا ہے فلا یستطیعون. سجدے دی طاقت لوگ نہیں رکھن گے جھک نہیں سکن گے. فرمایا ان اندر جھکن دی طاقت ہی نہیں ہوئے گی سجدہ کر ہی نہیں سکن گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. فرمایا وہ ایویں نگاہاں نیچیاں ہون گیاں اتاں ویکھن دی جرت نہیں ہوئے گی. کون اللہ دے دربار اندر اتاں ویکھ سکے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ.
جس دن صرف اللہ دی حکمرانی ہوئے گی اس دن کون وہ بننے ویکھن دی ضرورت کر سکتا ہے؟ اے لوگ اللہ دی دہشت دے بارے سمجھو قرآن کہنا ہے یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن. اس دن آوازاں لان والے آوازاں لان گے ادھر آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ہر بندہ وہ آواز لان والے دی آواز سے لبیک کہندیا ہویا وہ پیچھے پیچھے چل پائے گا. قرآن کہندا جے قرآن یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ اس ویلے کوئی آکڑ ہوئے گی نہیں. تیریاں آکڑاں تیرے غرور سارے ٹوٹ جان گے. ہوں تو آخیا جاتا ہے ادھر آ بھائی ادھر آواز آتی ہے آواز. اور ایک بندہ میرے بزرگ سے وہ جناب اذان ہوئی مسیطے ٹوٹ گئے. وہ کہندا تانوں اگو جناب کہ نماز جدو پڑھی گئی نا سارے وہ ادارے ہو گئے. کہنے تینوں کس آخیا ہے ساری مسیطے آ. یہ وہ بھی منہوس جمتے ہیں نا دنیا اندر کہ جنہوں نے مسیطاں دیا ونڈا پا لیا یہ اللہ کے گھر نے سارے دے سانجے پائیو. ہاں جی اگر جی ساری مسیطے تینوں کس آخیا؟ انہیں آخیا تھی آپ ہی بکواس کیتا ہے کونکے آپ وہ آواز تسی ماری ہے سد تسی ماریا مینو بلایا تے میں آیا کہ لے اسی تینوں سدا تو لیا سی اسی نائی تیرے وال بھیجیا سی پیغام کتنے تینوں دعوت نامہ کار جڑا بھیجیا تو سارے کول کی لینا ہے؟ وہ کہندے یار دعوت نامہ تسی بھیجیا سی سپیکر تے آواز نہیں ماری حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز وال. مینو سد ماریا یا تو تسی آخیا ہوئے کہ فلاں فلاں صرف بریلوی آن سے دیوبندی نہ آن اہل حدیث نہ آن شیعہ نہ آن صرف بریلوی آن. جی یہ آخیا ہوں تو میں چلو نہ ہوں. ہاں جی یا جناب صرف اہل حدیثاں دی مسجد کہ یہ آخیا ہوئے کہ بھائی اہل حدیث مسیطے آن باقی بالکل نہ آ جائے. جی تھی کیا ہوں اذان وچ فرق پایا ہوں تو میں نہ ہوں. تسی تے مینوں آواز ماری ہے سدا کلیا تے میں آیا. اللہ اکبر اللہ. اس کر کے بھائیو اتنے نہ اپنا فاغرا آوازاں لائیاں جاندیاں نے لیکن لوگ گھراں چ تس تو مس نہیں ہوندے اپنے دفتراں تو نہیں اٹھتے اپنی دکاناں نہیں چھڈدے اپنے گھراں تو اٹھ کے نماز نہیں پڑھن واسطے آندے. لیکن دیکھو وہ بھی تے دن ہوئے گا نا تیری آخر ساری ٹوٹ جائے گی. قرآن کہندا ہے فرمایا یوم یتبعون الداعی فرمایا پکارنے والے دی پکار دے پیچھے پیچھے سارے ہی ہو لین گے سارے ہی اتباع کر دیا ہوا وہ پیچھے پیچھے ہو لین گے. فرمایا اللہ کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوئے گا کوئی آکڑ باقی نہیں رہے گی. سارے گرو سارے تکبر خاک اندر مل جان گے. نال فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن فرمایا رحمان دے سامنے ساریاں آوازاں پست ہو جان گیاں آوازاں ساریاں دب جان گیاں. ولا تسمع الا ہمسا فرمایا کوئی آواز نہیں سنی جائے گی مگر صرف آہٹ دی محسوس کریں گے سرسراہٹ سن گے نا بس اتنی گل. سہمے سہمے سارے جناب دبے دبے نیچیاں نگاہاں کیتیاں ہوئیاں ہلن جلن دی طاقت نہیں ایویں ڈرے ڈرے تے کمدے کمدے آوازاں پست ہوئیاں آوازاں رحمان دے سامنے ایویں دبیاں ہوئیاں. اس چیز نو قرآن اندر واضح کیتا گیا ہے نا. فرمایا اس دن بے نمازیاں دے بارے اندر بھی قرآن وضاحت کر دے نا انہاں دا انجام کی ہوئے گا. بھائی نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام. ہن بے نماز لوگ جڑے نمازی ہون گے نا انہاں نوں تے اللہ جھکنے دی سعادت عطا فرما دے گا. جدوں جھکن گے اللہ کہے گا لے جاؤ اے میرے پیارے بندیاں نوں جنت وچ لے جاؤ. یہ مقام نمازی دا کہ جڑے بے نماز ہون گے نا انہاں دے بارے اندر جدوں جھک نہیں سکن گے قرآن بھی کہندا ہے دوسری سورہ کے اندر ایتھے قرآن اندر سورۃ حج اندر بھی بات واضح ہوندی ہے نا وبشر المخبتین. یار قرآن دی عظمت ہی انوکھی. فرمایا انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نماز کرن والے بندیاں نو خوشخبری سنا دیو انہاں جھکن والےاں اے جڑے گردناں جھکا گئے نے. کیوں نہیں سمجھ آئی گل؟ جڑے گردناں جھکا گئے نے انہاں نو وبشر المخبتین فرمایا گردنا جھکان والے خوشخبری سنا دیو. ادھر بے نماز نے جڑے نہیں جھک سکیں گے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ
انہاں دی نظراں جھکیاں ہوئیاں چہریاں تے انہاں دے جناب پریشانی چھائی ہوئی چہرے مرجھائے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالی دا حکم ہوئے گا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون سانو دنیا تے بھی اس کو پہلے دعوت دیتی جاندی سی بلایا جاندا سی سجدے وال جدوں تسی صحیح سلامت ہویا کردے سو دنیا تے موجود تانوں روک ٹوک نہیں ہویا کردی سی اودوں تسی نہیں آئے سجدے واسطے بلایا جاندا سی تسی لوگ انکار کر جاندے سو ہن قرآن اندر آئے نا فرمایا جتھے سورہ مدثر اندر فرمایا لم نکن من المصلین اے دے اگے چل کر کے فرمایا اے لوگ جڑے نا اللہ اکبر نماز تو اعراض کرنے والے نماز سجنے والے بندے کانہم حمر مستنفرا انہاں دے ڈرنے دی وجہ کر کے انہاں دے دوڑنے دی وجہ کر کے انہاں چلانے دی وجہ کر کے ہانپنے دی وجہ کر کے جدوں چلاندیاں تھک جان گے ہانپدے ہوئے نا انہاں دی آوازاں انج ہو جان گیاں جویں گدھے دی آواز ہوندی ہے اے بے نماز کا مقام بے نماز کا جان اے نمازی کا مقام سننے والے اے بے نمازی جڑے ہون گے نا دوڑ دے چلاندے ہوئے آپ دے تے ہائے ہے تے وائے وائے کردے ہوئے انہاں دی آوازاں انج سنائی دین گیاں کانہم حمر مستنفرا جویں گدھے دی آواز ہوندی ہے نا ہن سنیا جے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابن عمر فرما دے نا روایت کر دے اللہ کے نبی نے فرمایا سورا بندہ نماز دی حفاظت کرے گا نا اس بندے واسطے نماز نور ہوئے گی بڑا برہان ہوئے گی نال نجات ہوئے گی جڑا بندہ حفاظت نہیں کرے گا وہ واسطے نہ نور ہے نہ برہان ہے نہ نجات ہے نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام نال فرمایا قرآن مجید سنو میرے سورت روم جا کر کے پڑھیا جے اللہ کا قرآن کہنا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز قائم کرو مشرکاں دے نال دے نہ ہو جاؤ جے تسی کہو گے نماز نہ پڑھنا بھی شرک ہاں لو گل سنو شرک ہے نماز نہ پڑھنا کیویں اللہ کہندا نماز پڑھو ہاں جی کہ جڑا رب دا حکم مندا ہے اللہ دی عبادت کردا ہے نا ہن شیطان چاہندا ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے کیوں جی شیطان کہندا ہے نماز نہ پڑھو تے جنے نماز نہیں پڑھی میں پوچھنا رحمان دے آکھے لگیا یا شیطان دے آکھے لگنا شیطان دی عبادت اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑ کے کسے ہور دی گل مننا ہور دے پیچھے لگنا بغیر تحقیق دے کسے دی گل نو مننا اے او دی عبادت کرنے دے مترادف ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او شیطان دے آکھے لگدا ہے گویا کہ شیطان دی عبادت کردا ہے تے غیر اللہ دی عبادت شرک جی بے نماز بندہ مشرک ہے دیکھو میں کہنا پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی فرما دے نا پیارے علی دا فرمان سنو کہ من لم یصلی فہو کافر جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا حضرت علی فرما دے نے او کافر ہے لو علی دے نعرے مارن والے تینوں تے پیارا علی کافر بولدا ہے ہم کہنا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے نمازی بتھیرے ہیں اور بے ایمانہ غلیظہ گندیا تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تینوں کافر کہہ رہے ہیں اے ہو جا علی کرنے والا جڑا نماز نہیں پڑھدا حضرت علی دے نزدیک ہو کی ہے اور لوگوں جی علی دے نزدیک ہو کافر ہے تے نبی دے نزدیک بھی کافر ہے تے علی دے نزدیک کافر ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز نہ پڑھے جان بوجھ کے نماز چھڑ جائے فرمایا انہیں کفر کی پا ہاں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر حدیث دے الفاظ نے کہ جڑا جان بوجھ کے نماز چھڑدا ہو اے جان بوجھ کے دا کی مطلب ایک بندہ گھر بیٹھا ہے نہ وہ زیادہ بیمار ہے نہ کوئی جناب ان خوف ہے کہ میں گلی چلوں گا میں نے کوئی خیر مار دے گا ہے جی نہ کوئی ہور پریشانی ہے کہ نماز پڑھنے واسطے نہیں آندا کہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے ہاں نماز جان بوجھ کر کے نماز چھڈن والا کفر کرتا جے اس کر کے حضرت علی نے پیارے نبی دے فرمان کے مطابق مسئلہ دسیا فتویٰ دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
فرماندے نے اللہ دے نبی دی حدیث سناندے نے لا فہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له جڑا بندہ نماز نہ پڑھے او دا اسلام وچ کوئی حصہ نہیں. نماز پڑھنے والا مشرک بھی ہے، نام نماز نہ پڑھنے والا مشرک بھی ہے، نماز پڑھنے والا مومن، نماز پڑھنے والا جنتی، نماز پڑھنے والا اللہ کا مقرر، نماز پڑھنے والے نشانہ ملن گیا. مجھے نمازی کا مقام ہی بڑا اونچا ہے. بے نماز کا انجام اللہ نے دسیا. وہ بے نماز بندہ مشرک بھی ہے، بے نماز بندہ کافر بھی ہے، بے نماز بندہ خارج از اسلام ہے. حدیث دے ابو ہریرہ راوی نے حدیث دے کہنے جڑا بندہ نماز نہ پڑھے او دا اسلام اندر حصہ ہی کوئی نہیں. بڑے جناب چوڑا ہو کے ٹرے آخ میں اہل حدیث سننا، میں اہل سنت سننا، اخبار اہل حدیث سے اہل سننا. تیرے نماز بندے دا اسلام اندر کوئی حصہ نہیں. لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له نماز نہ پڑھے گا جناب اسلام اندر کوئی حصہ نہیں. تو پھر میرے نبی تو پوچھ لیے حضرت جی جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کنا دے نال ہوئے گا نا. اور مسند احمد کی روایت ہے، ابن حبان اندر موجود ہے، طبرانی شریف اندر موجود ہے، تین حدیث دیا کتاباں کا حوالہ. حضرت فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز نہ پڑھے ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن ہوتا حشر قارون نال ہوئے گا، فرعون نال ہوئے گا، حامان تے ابی بن خلف نال ہوئے گا. کیوں جی قارون مسلمان سی، ہاں جنت جائے گا. ہر جے کافر تے فرعون مسلمان سی، ابی بن خلف یہ بڑے بڑے کافر جڑے اپنے آپ نو رب کہندے سن ایڈے کافر انہاں دا ذکر فرمایا کہ بے نماز بندہ یہ قارون فرعون حامان تے ابی بن خلف دے نال ہوئے گا. بے نماز کا انجام سنے ہو نا، نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام سننے والے ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی ایک بندے نے دیکھتے ہوئے انہیں نماز دے آداب اور ارکان صحیح ادا نہیں فرمائے. حضرت حذیفہ نو پوچھتے ہیں وہ اللہ دے بندے یہو جی نماز کدوں تو پڑھتا پھرنا ہے، کس ویلے دی یہو جی نماز پڑھ رہے ہیں نا. انہیں آخیا مینوں 40 سال دا عرصہ ہو گیا یہو جی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت پیارے ابو حذیفہ فرما دے او تو تے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اب تک. حالانکہ ساریاں نمازاں پڑھدا سی، 5 ویلے دا نمازی سی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او تو تے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. کہنا حضرت او کیویں؟ کہنے لگے اگر تو ایہو جی نماز پڑھدیاں مر جائے تے یاد رکھ لے فطرت اسلام یعنی دین محمد کے خلاف مرے گا. دین الہی دین رسول جڑا اللہ کے نبی تے نازل ہویا ہے اس دین دے خلاف مرے گا جے یہو جیاں نمازاں پڑھدا مر گیا تے. حالانکہ یار او دی نماز میں کہنا ساڈیاں نمازاں نالوں تو 100 درجے چنگی سی. یہ ساڈیاں نمازاں دا حال ہے نا انہاں نمازاں نالوں 100 درجہ چنگی تے بہتر. لیکن یہ باوجود حضرت حذیفہ نے فرمایا جے ایویں مر گیا نا پھر اسلام سے تیری موت کوئی نہیں آن لگی. یہو جی نمازاں پڑھ بنے. نماز بھائیو پڑھنی ہے اللہ کی رضا واسطے پڑھنی ہے اور سنت محمد رسول اللہ کے مطابق پڑھنی. مرضی دی نہیں جہو جے سجدے جہو جی حرکاتاں جہو جے قیام مرضی آئے تے کر لے تے نماز ادا ہو گئی. نہ نماز او جی جڑی سنت. اگر تسی نماز دا صحیح طریقہ سیکھنا چاہتے ہو نا میں ادنا جے طالب علم دیاں صلو کما رأیتمونی اصلی اس حدیث سے میں 10 خطبے عرض کیتے نے پیچھے دے 10 تقریراں میں کیتیاں نے 10 جمعے پڑھائے نے. صلو کما رأیتمونی اصلی اس حدیث دے تحت اگر طریقہ نماز سیکھنا ہے نا وہ جناب کس کا خرید کے یاد کر لو طریقہ نماز سنت دے مطابق آ جائے گا. وہ نماز پڑھو انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت امید رکھنا کہ وہ جی نماز پڑھنے والے واسطے نماز نجات کا سبب بن جائے گی. جی بھائی جی نماز اللہ اکبر. کوشش ساری ہوئے گی کہ 10 خطبات طریقہ نماز ایسی کتاب بھی چھاپ دئیے تاکہ آسانی ہوئے پڑھنے واسطے یاد کرنے واسطے مسئلے اللہ کے فضل نال کم چلتا چلا جائے گا. میں عرض کر رہا بھائیو اللہ اکبر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ دیکھو نا توجہ فرماؤ جڑا اس رسول دے مطابق سنت دے مطابق نماز
پڑھنے والا ہے وہ واسطے دا انجام کی ہوئے گا، وہ دا مقام کی ہوئے گا۔ نمازی کا مقام اور بے نماز کا انجام، نمازی کا مقام یہ ہوئے گا یہ جنت اندر موجود ہے نا، ادھر حکم ہوئے گا فرمایا تو جنتی ہو، نماز پڑھنے والا بندہ وہ جنت میں جائے گا، بے نماز بندے واسطے جنت قتل حرام ہے، بے نماز بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، پکی پیڑی گل جے نمازی بندے جنت اندر حکم ہوئے گا اللہ کم فیہا ما تشتہی انفسکم، نمازیو جنت وچ تہانوں ملے گا، تسی بول دے جاؤ اللہ تہاڈے بول پورا کرتا جائے گا نا، خالدین فیہا ابدا، جنت اندر ہمیشہ نہ ہو گئے خالدین۔ یہ تو بھائی پہلی آیت پڑھی میں جناب سورت فصلت اندر، دوسری آیت اور صافات اندر، نال تیسری جگہ سے سورت کہف اندر فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قرآن فرمایا اے لوگ جنت اندر ذرہ برابر شیر بن نہیں ہوئے گا، یہ اندر ہمیشہ رہیں گے، سورو غلوئی بھی ہوئے گا، لہم ما یشاؤون، انہاں واسطے جو چاہن گے ہوئے گا، نال چاہن تو علاوہ ولدینا مزید، اور نال انہاں دے دل چ ارادہ بھی گزرے گا، فرمایا مزید بھی انہاں واسطے ہوئے گا، اور بھی مزید کیوں کیوں فرمایا دا مطلب کی ہے نا یہ بندے جنت اندر موجود نے، پورا موجود نے خدمت واسطے، انہاں مجلس لگی ہوئی نوکر چاکر خدمت گزار موجود نے نا، سکیے لگے ہون گے نا، بڑی ٹیک لا کے چودھری صاحب یہ جنت اندر جناب بادشاہ ہوئے گا نا، جنتی بہت بڑا سردار ہوئے گا، بہت بڑا حکومت ہو جائے ہاتھ اندر ہوئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ بڑے بڑے ملک کا بادشاہ ہوئے گا، یہ بیٹھا ہوئے گا تکیے لا کر کے، ادھر جی گردن سے ایک ہاتھ لگ جائے گا، پچھو ہاتھ رکھا جائے گا، یہ جو پیچھا ہو کے دیکھے گا نا، یہ اپنا چہرہ نظر آنے لگ جائے گا، کہے گا تو کون؟ یہ آواز آئے گی کہ اللہ نے فرمایا سی نماز پڑھنے کے بدلے اندر فرمایا تو ملے گا لہم ما یشاؤون، اور نال فرمایا سی ولدینا مزید، او مزید ہاں مزید، ہاں جی اللہ اکبر، فرمایا ایک ہے بے نماز انجام سے نمازی کا مقام، دو پہلو سنتے آ رہے ہونا میرے بھی توجہ فرمانا، نمازی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن اتنی شان عطا فرمائی، اللہ 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 وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، مومنوں جنت رب کا دیدار نصیب ہوئے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں لدینا مزید تو مراد اللہ کا دیدار ہے، حضرت انس کا انہوں کا قول ہے کہتے ہیں یہ تو مراد اللہ کا دیدار ہے نا، اور نال نال حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بڑیاں تمام نعمت اللہ نے دیتی، سب نعمت نالوں افضل نعمت دیدار الہی ہوگا مومنا واسطے، سب تو اچا مومن ہی ہوئے گا جنہوں ایک دن اندر رب سونے کا دو باری دیدار ہوئے گا۔ ادھر دیکھنا کہو جی نماز پڑھے تے مقام ملے گا نا، کہو جی نماز پڑھے تے انجام پورا ہوئے گا نا۔ دیکھو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جدو زین العابدین بولیا جاتا سی نا، یہ نماز پڑھتے نے نا، لوگ آخر نے لبنا رسول اللہ انار انار انار، اگ لگ گئی ہے تھوڑے گھر اندر، اگ لگی ہوئی لوگ بجھا رہے، بعد اندر اپنی مرضی نال جب نماز مکمل فرمائی لوگ کہتے ہیں زین العابدین تینوں کس چیز نے غافل کر چھڑیا ہے، اگ لگی ہوئی کہندا مینوں جہنم دی اگ نے دنیا دی اگ تو غافل کر چھڑیا۔ جی نماز میرے نبی معراج والی رات گئے، ہر کچھ لے جا رہے ہیں ایک قوم دے من یا جبریل، آپ مگر جبریل کون بندے نے؟ حضرت جبریل کرنے سونے اے تہاڈی امت دے بے نماز لوگ نے جنہاں دے سال ایویں پتھراں نال کچھ لے جا رہے ہیں نا، میں کیڑی کیڑی گل دساں۔ حضرت مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہاں نوں نماز نال دا پیار۔ حضرت مجدد الفسانی کول ایک بندہ آندا ہے کہندا حضرت جنت وچ نماز ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ مولوی عبد الواحد لاہور دے رہنے والے انہاں دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے کہندے میاں نماز
نماز نہیں ہوئے گی جنت وچ نماز دا بدلہ ملے گا. اس ویلے شیخ جناب مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے ایویں ٹھنڈی سانس بھری کہ جیڑی جنت وچ نماز نہیں ہوئے گی او دے وچ بندے دا جی کیویں لگے گا, دل کیویں لگے گا. یہو جہا سجدہ جہاں لطف حاصل کر لینا ہے کبھی نماز چھڑتا ہی کوئی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو شیطان آیا کہنا ہے عبد القادر تیریاں نمازاں دی وجہ کر کے اللہ راضی ہو گئے, اج دے بعد تینوں نماز معاف ہو گئی. انہیں کیا ہے کہ شیطان لگتا ہے. اور مدینے والے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں ہوئی, مینوں کتوں معاف ہو گئی. فوراً لاہور پر دے شیطان پج جاتا ہے. پھر پیس بدل کے کہندا ہے تیرا بیڑا میں روڑ دیتا سی, تینوں تیرے علم نے بچا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی پھر کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. او ظالما مینوں میرے علم نے نہیں بچایا, مینوں میرے رحمان نے بچا لیا. ہاں اللہ نے بچایا. یہ تو نیک لوگوں کا وہ علم دے علاوہ کسی بھی ہے تماشے باز شور کے بازاں کی گل من دے. ہاں جی یہو جہ فراڈی ہے فراڈ چاہتے کسی شیطان یا شیطان دے چیلے کی گل وہ مننا سے چاہیے. سنو اللہ اکبر 22 مہینے بعد یا سال بعد کھیر دی ایک پلیٹ پکا کے بن دینی سوکھی گل ہے, لیکن انہوں کی گل مننے پھر پتہ لگے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں سنو کہ جڑا بندہ بے نماز ہے نا, بے نماز دے بارے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ سن لو. فرماتے ہیں لا یغسل لہ ولا یغسل لہ ولا یغسل لہ. فرمایا او بندہ کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں غسل نہ دتا جائے, اگر وہ مر جائے انہوں کفن نہ پہنا جائے. ولا یغسل لہ اور انہوں فی مقابر المسلمین مسلمانوں دے قبرستان اندر دفن نہ کیتا جائے. لو منو انج مننا ہے کہ ہے نمازی کا مقام اور بے نماز کا. یار بڑا لمبا مضمون سی, میں نے تو مضمون ہی ایڈے لمبے دے دیں ہو, یہ 2 4 4 5 5 گھنٹے مکن والے نہیں ہوں, لیکن میں کی کر سکتا ادھر وقت